صاحبان محترم، اس دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہبر بھی بہت سے ہیں۔ کون کس مذہب پہ ہے ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنی، کیونکہ ہر بندے کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے۔ سید مذہبوں کی بات میں کر ہی نہیں رہا، لیکن جہاں مذہب بہت سے ہیں وہاں رہبر بھی بہت سے ہیں، وہاں رہنما بھی بہت سے ہیں۔ ایک فقرہ میں بغیر تمہید کے کہنے لگا ہوں، مذہب اپنے اپنے بے شک رکھو، لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے نا، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ مہربانی سے متوجہ ہے سرکارہ؟ میری آواز بیٹا آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ میں نے کیا کہا ہے؟ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے۔ دیکھیں پیر صاحب، میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا، یہ کیمروں کی موجودگی میں، اور یہ کیمرے تو اتنا ظالم ہے کہ یہ ہم ذاکروں کو بات کر کے مکرنے نہیں دیتے۔ میں نے ہمیشہ دعا کی ہے، اللہ اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا۔ آج زمانہ اپنی آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون۔ مہربانی صاحب، لہذا میں اپنے فکروں کا خود ذمہ دار ہو کے یہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مذہبوں کی بات میں تو کر ہی نہیں رہا۔ وہ آپ اپنے عقیدے پہ جیو یار، لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے نا، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں موسم کی شدت حبس بہت زیادہ ہے، لیکن مطمئن بھی ہوں کہ موسموں کے اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ لہذا آپ کو بیدار ہو کے میری بات سنیں گے۔ مہربانی سر ذرا زحمت فرما، میں میرے خیال ہے چوتھی دفعہ کہنے لگا ہوں، بیٹا نوجوان ذرا زیادہ ہمت کیا کریں، کیونکہ آپ کو اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مہربانی صاحب جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ میں نے میرے خیال ہے کچھ 4 دفعہ یہ فقرہ کہا ہے کہ رہبروں کے معاملہ میں رہبروں کے حق ہم پہ ہے، اور یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے سینٹ سے بل نہیں منظور کرا۔ اللہ کرے میری بات پہ آپ توجہ دے جائیں۔ مہربانی سے بہت شکریہ۔ مہربانی سر
ہمیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے نہ کسی ایم پی اے کا سہارا چاہیے، نہ کسی ایم این اے کا سہارا چاہیے، نہ ان سینٹ کے ممبروں کا سہارا چاہیے. ہمیں اپنے مرشدوں کے لیے یہ فکرہ اگر ہم کہہ بھی دیں تیری مجال ہی نہیں، اور یہ فکرے سینٹ سے منظور نہیں آتی پھر رہی ہے نا. زمانہ جنہیں اسمبلیوں سے، بیٹھ جائے میرے بھائی یہیں پہ بیٹھ جائے، زمانہ جن مرشدوں کے بل منظور کرواتا پھر رہے، دنیا جن مرشدوں کی عزت کی قراردادیں پاس کرواتی پھر رہی ہے، یہ کرم ہم پہ ہے کہ تیرے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھیں، ان کی نماز ہی نہیں رہتی. مہربانی سر، مہربانی سر. اوہ مہربانی سر، مہربانی سر. اجازت ہے سرکار؟ بس ہو گیا، ٹھیک ہے. اے باما نیویاں کر لو. سارا مجمع سن مجھے رہا ہے، دیکھ آپ کو رہا ہے، بس ہو گیا ریکارڈ. صلی اللہ محمد. میں نے کیا کہا ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد ڈانگ سوٹے سے منوانا چاہتی ہے، اور ضیاء الحق کے دور میں صحابہ کبار کی اگر کوئی عزت نہیں کرتا تھا تو قانون بنا تھا کہ اسے 3 سال سزا دی جائے گی. میرا خیال ہے سزا یہ بھی کافی تھی، لیکن مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی. مولویوں نے کہا جی 3 سال کو تھوڑا آگے بڑھاؤ اور عمر قید کا اعلان کیا جائے. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. اگر پیر صاحب اگر ہم کہہ دیتے عمر قید ہونا چاہیے، ہماری جان کھانی تھی. یار او سیانے بندے ہو، او مسلمانوں، او یہ تیرے قبلے کعبے کر کیا رہے ہیں کہ جی اگر صحابہ کی توہین کو کرے گا، صحابہ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، اس کی 10 سال سے بڑھا کے سزا نان بیل ایبل، یعنی ضمانت ہی نہیں ہوگی، اور عمر قید بھگتے گا. اور یہ 55 اسلامی ملکوں کو یہ پیغام کیا دے رہے ہو؟ یہ دنیا کو کیا بتا رہے ہو یار کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں محمد کے صحابیوں کی عزت قانون کے ذریعے سے ہوگی؟ نہیں، سارے بندوں نے دھیان ہی نہیں دیا. اور صحابیوں کی عزت دل سے ہونی چاہیے، بل سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ کرے کوئی بھائی بیدار ہو جائے. مہربانی جی. یا علیہ بہت شکریہ. میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا، کچھ خود بھی جلدی میں ہوں، لیکن میں پھر بھی جتنا ٹائم میرے پاس ہے میں ضروری گزارشات آپ سے کر رہا ہوں. دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے، میری طرف دیکھیں، یہ مومن بھائی میرے اللہ دھیان کرو. آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں. یا علی اے مینو رشوت لائی نے. آپ نے اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں
لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. مہربانی صاحب بہت شکر. خیر تبصرے کے گزرتے دیکھے لکھا ہوا جی میرے لیے میرا. بابا جی آپ جانتے ہیں میرا بیسک تعلق گجرانوالہ سے اور وہ پیورلی اللہ والوں کا ذل ہے. یعنی اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی ٹاؤن کمیٹی ہوتا. وہاں ایک بندہ رکشے کے پیچھے لکھوا کے پھر رہا تھا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. پھر میں نے پورے ضلع میں مسلمانوں سے پوچھا کہ یار اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا تو رکشے والا سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا؟ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا. یا علی میں یہ لمبی بات نہیں کرنی چاہتا. یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اب ماشاءاللہ باخبر چہرے بیٹھے میں اور ریگولر مجلسوں میں آنے والے مومنین مالک اس نورانی اور روحانی مجلس اور محفل کو نظر بد سے بچائے. میں یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. ہم متفق ہیں کیونکہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اور قرآن کے ہم تو حرفوں کا انکار بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ تو پوری آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لیکن میں بڑے ڈرتے ہوئے ان اسلامی دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو ہمارے لیے اللہ کافی. کوئی اللہ نے رسول اللہ سے کہا تھا قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، قل محمد آپ کہہ دے. ان بت پوجنے والوں سے محمد آپ کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. کوئی اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. نہیں آپ میرا خیال ہے میں شاید سمجھا نہیں سکا. اوے اللہ کافی کہنے کے لیے ماشاءاللہ بڑا نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اور اگر تم سمجھتے ہو تمہارے لیے اللہ کافی ہے پھر ضد والی بات ہی نہیں ہے. اپنا پریکٹیکل صحیح کرو. اگر اللہ کافی ہے جب آزان دینے لگو آزان دیتے ہوئے 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہیں پہ آزان ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی. شاید پوری طرح واضح نہیں کر سکا. اور میری جان اگر اللہ کافی ہے تو آزان اللہ اکبر ہی پہ رکھو. جب اللہ کافی ہے تو پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی ہمیں وجہ بتائی جائے. تو ہم سے علی ولی اللہ پوچھتا ہے، ہم تجھ سے محمد رسول اللہ. اگر اللہ کافی ہے تو آذان اللہ اکبر پہ ہی ختم کر دو. کلمہ لا الہ الا اللہ پہ روک دو. نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں. اور گجرات والوں نماز اللہ کی ذاتی خالصتاً ذاتی اللہ کی اور قربتاً اللہ کی نیت ہوتی ہے نا. سارے مذہبوں میں یہی نیت ہے. تو یہ اللہ کی ذاتی عبادت ہے. اسے اللہ تک رکھو کیونکہ عبادت اللہ کی ہے. لیکن آپ اللہ کی عبادت کے لیے
جب کھڑے ہوتے پھر آپ اللہ سے کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی، اور تو کہہ رہا تھا اللہ کافی ہے، اب اللہ سے کہہ رہے ہو راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ فرقے اپنے رکھو، اپنے مولویوں سے پوچھ کے ہمیں اتنا بتا دو وہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے۔ آپ جیئے، مجھے موقع دیں، آپ مہربانی سر مجھے موقع دیں۔ اگر اللہ کافی ہے تو پھر اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، کوئی فرقہ بھی اللہ سے اللہ کا راستہ نہیں مانگتا۔ شاہ جی میرے طرف دھیان دیں، کہتے کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ میرے شہر کے ایک بھائی مجھ سے کہنے لگے رضی صاحب نماز تو میں 5 ٹائم پڑھتا ہوں، اس آیت پہ غور ہی نہیں کیا، کیسے پتہ چلے گا وہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے تمہاری نماز میں تمہیں بتایا ہے کہ نعمتوں والے کون؟ کہنے لگا نماز میں نعمتوں والوں کا ذکر ہے؟ میں نے کہا آپ 5 ٹائم کرتے، کہنے لگا نعمتوں والے آخر کون ہیں؟ میں نے کہا نماز ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی درود ابراہیمی نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ درود ابراہیمی کیسے پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی بچے کو یاد ہے، اللہم صلی علی محمد۔ نہیں میں سرکاری درود کی بات کر رہا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی بھی نہیں سوچتا یہ نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ مہربانی سر۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں جو کبھی کبھی مجلس والی گلی گزرتے ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، کما صلیتا جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی۔ ترجمہ شوق ہے سر نہ پڑھو، میں سب کی زیارت کر رہا ہوں یار، اور مجلس میں بلڈ پریشر ہائی کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ وہ دلائل ہیں جو آپ کو آگے بھی بات کرنا پڑ جاتی ہے۔ ترجمہ میں سنا رہا ہوں جی، اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ابراہیم مہمان نواز نبی تھا، اور جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا، جن کا دسترخوان بڑا چلتا ہے، ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ دوست یار ابراہیم کے بھی تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے۔ اللہ کرے آپ متوجہ ہو جائیں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا، میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ آل محمد۔ ویسے اس 14 پنڈ چ میری پہلی حاضری ہے تے رضی شاہ جی مجلس تو آڑی بڑی مقبول ہے، بندے ستے بھی پہنے داد بھی ہو رہی۔
اکھاں کھولو، اکھاں کھولو. ہر بندہ جواب دے گا، ہر بندہ جواب دے گا. یا علی. مہربانی سر، میں ابھی بھی میں حلفاً کہہ سکتا ہوں سارے بندیاں اجے بھی یا علی نہیں آتے. کچھ بندے جیو بلند لہجے یا علی یا. مہربانی سر، مہربانی سر. میں سمجھتا ہوں جہاں علاقے کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے نا، چلو کوئی بندہ سوزیوں سمیت آئے پھر تو مومن انجوائے کرتے ہیں. مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. قسم خدا کئی جگہوں پہ مولوی صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ بندے ذرا سا شاہ کڈ لیں. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں. بندہ خود شیعہ اور قصیدہ اچھا نہ لگے. زیغم شاہ جی، جس بندے کو شیعہ ہو کے قصیدہ اچھا نہیں نہ لگتا اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کہ اے دے اندر کوئی رولا بن گیا ہے. یا علیہ. لہذا قصیدے خوب سنا کرو، لیکن اگر تقدیر مولوی لے آئے تو ماتھے پہ شکنے ڈال کے مولویوں کو گھورتے نہیں ہیں. موقع کو غنیمت سمجھا کرو. میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے، مزاج ہے. میری بچوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کے ممبر پہ کوئی مولانا کا اعلان ہو نا تو گھبرا نہ جایا کرو، مولانا سنا کرو. کیونکہ اگر پنڈ کے چوک میں کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ شروع نہیں کیا جاتا، پھر وہاں پہ بات کرنا پڑتی ہے. لہٰذا میری جان یہ باتیں بوجھ نہ سمجھا کرو. میں نے کیا کہا ہے؟ مسلمان خود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. ہون بھی میں ہی لطف لے رہے ہیں. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. سر جی مجلسیں کیونکہ لائیو چل رہی ہوتی ہیں تو بات میرا خیال ہے دور تک پہنچتی ہے. اور ویسے یہ لائیو والے میرے جو بھائی ہیں نا، لائیو والے مالکین زندگی دے یہ بسم اللہ جلدی جلدی بس بیٹھ جایا کریں، زحمت فرما لیں آپ. میں لائیو والوں کو بڑی دعائیں دیتا ہوں. جب سے یہ مجلسیں لائیو شروع ہوئی ہیں نا تو ہر جیب میں موبائل تو ہوتا ہے. جو بندے مجلس نہیں بھی سننا چاہتے نا وہ بھی ایمیں واٹس ایپ پہ آ جائیں نا، تو جلدی جلدی 2-3 مجلساں گزر جاتی ہیں. یہ کمال لائیو کا ہے کہ اب مجلس سننے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹ رہا. لہٰذا مجھے موقع دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ بات دور تک جاتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بھائی تبصرہ کرے کہ یار وہ ریاض رضوی صاحب ویسے تو اعتدال کی بات کرتے ہیں
مل بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ لفظ کہا ہے نا کہ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، تو یہ طنز کیا ہے، اور کوئی طنز شنز نہیں۔ میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اور تمہیں اور ایشو کوئی نہیں ملتا؟ کہتے جی سڑکوں پہ اب لڑائیاں ہوں گی، اور مانتے صحابہ کو، باتیں لڑائی کی کرتے ہو؟ صحابی تو لڑائیوں سے خود احتیاط کرتے تھے۔ اور صحابہ نے تو امن کے سبق دیے۔ اگر آپ صحابہ کو مانتے ہیں، مہربانی صاحب دوستو، اگر آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر صحابہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا بھی سیکھو۔ ہن بھی سواد میں ہی لے ہے، اور میں یہ کلیئر کر رہا ہوں، یہ جو آپ بچوں کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہو نا کہ جی صرف شیعت تل ملا رہی ہے اور تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی کہ توہین صحابہ پہ سزا دی جائے گی۔ بابا جی قرآن میرے سر پہ رکھو، اگر ان بل پیش کرنے والوں کی نیت ٹھیک ہوتی تو یہ سزائیں مقرر کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ سزاؤں کا رولا ڈالنے والے خود چاہتے ہیں کہ توہین صحابہ ہوتی رہے، ہماری دکان چلتی رہے۔ اوہ ہو نہیں، ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا۔ ایک اس کا اسپیکر کا کنٹرول ایکو کم کرے، ایکو مزید کم کرے۔ میں آج فیصلہ کو اپیل کر رہا ہوں، تم یہ کیا نسلوں کو پیغام دے رہے ہو کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے، مسلمانوں کا کوئی فرقہ کر ہی نہیں سکا۔ ہاں جو سچ ہے میں وہ سچ بھی بتا دیتا ہوں، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے۔ میری تائید کرو یار، آپ حیران ہو کے دیکھ لو۔ شاہ جی ہم نے پیر صاحب ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کا ایشو کھڑا کر کے الیکشن نہیں جیتے، لیکن جہاں تک عزت کا تعلق ہے، میری جان یہیں پہ بیٹھ جاؤ یار، اور ترس کرو، مہربانی کرو یار، برباد نہ کیا کرو ایک بندے کی محنت کو۔ میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں، جتنی عزت صحابیوں کی عزاداروں نے کی ہے، بیٹا کوئی مذہب نہیں کر سکا۔ میں ڈرائنگ روم میں نہیں بول رہا، میں ممبر پہ پریکٹیکل دے رہا ہوں۔ جتنی عزت صحابیوں کی شیعہ قوم کرتی ہے، کوئی کر ہی نہیں سکا۔ گجرات سارا اکٹھ ہے، یہ عزت ہے صحابیوں کی جو صرف شیعوں نے کی ہے۔ کون سی عزت؟ یہ عزت ہے کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ اوہ ہوئے میری تائید کرو گے تو بات بنے گی۔ مہربانی صاحب جی بسم اللہ، مہربانی صاحب اجازت ہے میں بات تھوڑا آگے بڑھاؤں؟ ایدے بوڑے پھڑو، یا علی مدد جی ستی سرکار، کیا کہنے، ہم خون جگر ممبر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بابا جی مجھے ایک دفعہ میں نے مجلس میں سے ایک ستا بندہ جگا دیا، وہ گڈی تک میرے پیچھے گیا، جا کے کہتا ہے جی اگر کسی نو نیند آ جائے تو سون دیا کرو۔ میں نے کہا مجھے باقی ذاکروں کا نہیں پتا،
میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع میں سے اسی نے باہر جا کے کہنا ہے آج شاہ اور اندر سواد نہیں آیا. اللہ سن مہربانی سر ذرا فریش ہو جاؤ, ہمت کرو ذرا, مہربانی سر میں آپ کے ماتمی عزادار جوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ قانون شنون جو آپ بنواتے پھر رہے ہو نا, اپنے پریکٹیکل صحیح کرو. اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے, وہ دھوس دھاندلی, اللہ فرما رہا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر ہے ہی نہیں. تو ڈھانگ سوٹے سے منوا رہا ہے کہ جی قانون بن جائے گا نا تو بندے ڈر سے عزت کریں گے. اور تیرے ڈر سے, تیرے قانون کے ڈر سے ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. جیو یہاں اہلیہ سارے جواب دیا کریں, سارے جواب دیا کریں بلند لہجے میں. مہربانی سے آپ جیئے. میں نے کیا کہا ہے, ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں کیا؟ سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهِ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. حبیب اگر یہ لوگ گھروں میں جا کے ہوم ورک کرنا اور سورہ جمعہ کی اس آیت کو دیکھنا, آیت کے لفظ محمد تَرَكُوكَ قَائِمًا, تجھے مصلی پہ اکیلا چھوڑ جاتی. مسجد میں نماز حضور پڑھا رہے تھے, مسجد میں نماز حضور پڑھا. اوے انہیں تھی بہ جا یار, وہ کڈی دوروں تو آئے پیر صاحب دا سلام کرن, انتظار کر لے پھر جتے سلام کیتے ہیں. اہلیہ میرے بھائی ہیں پیر صاحب, سلام کرو لیکن وہیں جگہ لے لو. ویسے بھی پیران دے گوڑیاں نال بہن والے بندے سانو کھلون ہی نہیں دیں دے. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ وہ لفظ آیت کے میری جان سارے اہل اسلام آپ سن رہے ہو. حبیب تَرَكُوكَ قَائِمًا, میرا محمد تجھے یہ اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سمجھ لیا کرو, ویسے تو انہوں بھی سواد ہو دو ہی ہوندہ ہے جدو مولوی تے ایف آئی آر ہو دو. حبیب تجھے اکیلا, اور جاؤ جا کے ان کی تفسیریں پڑھو. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ نبی نماز پڑھا رہے تھے, بندے نماز پڑھ رہے تھے, باہر سے کسی نے سودا بیچنے کی آواز لگا دی. یہ محمد کو اکیلا چھوڑ کے پیاز لینے چلے گئے. ہن قرآن پہ ایف آئی آر کرواؤ. آپ کیا کر رہے ہو یار؟ اور پہلے ہمیں بتایا جائے اس قانون میں توہین کی وضاحت کی جائے کہ توہین کسے کہتے ہیں. پھر جس نے توہین کی ہے خواہ وہ اب ہے یا نہیں ہے, وہ اس قانون کی زد میں آئے گا. ڈھیر سارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہم نے شیعوں کی زد میں علی کو
اہل بیت نہیں ماننا، کوئی بات نہیں، کیا مانو گے کہ جی صحابی ہیں، کیا کہنے، ہم نے اہل بیت میں علی کو نہیں مانا، کوئی بات نہیں یار، آپ ہمارے بڑے بھائی ہو، بڑے بھائی ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ اور اس ملک میں مہربانی بیٹا، اس ملک میں بھی عجیب ہوا ہے، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں شیعہ کافر تھے، اس کے کچھ سالوں بعد پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگا دی، پرویز مشرف نے شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہیں۔ اگر حافظہ آپ کا ساتھ دے رہے، ان قبل کعبوں نے لکھ دیا کہ جی شیعہ مسلمان، وہ ہمیں دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے، اور جو عقیدہ ہمارا پہلے تھا وہ بھی آج بھی وہی ہے، شناختی کارڈ ہمارا کل بھی یا علی مدد تھا۔ میری تائید کرو، ایک ایک بندے پہ لازم ہے۔ وقت تمام ہو رہا ہے، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ یہ ڈرامے چھوڑو کہ جی علی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ضیاء الحقی کے دور میں میری مجالس پڑھنے کی شروعات تھی، ایک صاحب کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ چھوٹا چھوٹا اشتہاروں کی نکروں پہ لکھتے تھے یا علی مدد، ہم نے پورے چوک پلستر کروا کے لکھا یا اللہ مدد۔ اب آپ یا علی مدد والے شیعہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا فرض کرو تم جنگل میں اکیلے ہو اور اچانک دھاڑتا ہوا شیر آ جائے، پھر اس وقت کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا۔ نہیں سارے بندوں نے توجہ نہیں کیا۔ اب پیر صاحب ہم نے یا اللہ مدد کے آگے کیا کرنا ہے؟ بھئی اللہ سے آگے کچھ ہے بھائی؟ نہیں، آپ تائید کرو میرے یار، ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتے، ہم اللہ کو لا ریب بے عیب مانتے، ہم نے اللہ کو محمد و آل محمد کا بھی اللہ سمجھا، اور یہ کائنات میں واحد ہیرو علی ہے جس نے اللہ سے کہا تھا میں تجھے سجدے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ میری تائید کرو، تمہارے مولا کی بات ہے، میں تجھے، وقت زیادہ ہو گیا، میں تجھے سجدے جہنم کے کیا کہنے، یہ فقرہ مجھے دوبارہ کہنا پڑے گا، مہربانی شکرا للہ، میرا ماتمی بیٹا وہیں پہ بیٹھ گیا ہے، مجھے ڈر تھا اس ایتھوں تک کون ہے تے فرنٹ دے آ کے چپ بہ کے میں نو ویکھنا ہے، آجی میں اینے سارے ویکھ رہا ہے، جواب دو، جواب دیں آپ یار، علی جن ولی اللہ، یہ دنیا کے مرشدوں میں اکیلا مرشد ہمارے حصے میں ہے جس نے اللہ سے کہا تھا میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تجھے سجدے تیرے جہنم کے ڈر سے بھی نہیں کرتا۔ علی تجھے سجدے اس لیے کرتا ہے کہ تو اس لائق ہے کہ تجھے سجدے کیے جائیں۔ آج میں سالانہ مجلس میں کہہ رہا ہوں یا علی ہم تجھے مولا جنت کے لالچ میں نہیں مان، عزاداروں میری تائید کرنا، یا علی ہم تجھے مولا اللہ کی جنت کے لالچ میں نہیں مانتے، جنت تو تیرے نوکر بیچا کرتے تھے۔ کیا کہنے
آخری آدمی تک کا متوجہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں شاہ علی ہم تجھے مولا جہنم کے ڈر سے بھی نہیں مانتے. جہنم تو تیری زوجہ کی ناراضگی کا نام ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. یا علی ہم شیعہ ہم ماتمی تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں کہ تو اس لائق ہے کہ تجھے مولا مانا جائے. مہربانی سر مہربانی سر. بلند لہجہ رکھیں. لہذا میں آج کی گفتگو کے آخر میں ان اسلامی دانشوروں کو مشورہ دے رہا ہوں. میں نے اسلامی دانشور کہا ہے. اسلامی دانشور. مولوی کہو تو روٹھ جاتے ہیں. دانشور کہو تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. اور دانشوروں قانون تو جو تم بناتے پھر رہے ہو نا وہ تو میرا خیال ہے اگر حکومت نے حالات کی نزاکت کو نہ سمجھا تو پھر ہم صحابیت کے پردے میں یزید فیملی کو نہیں چھپنے دیں گے. میری تائید کرو بیٹا میری تائید کریں گے آپ. یہ بہت بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے. میں نے پہلے کہا یا اللہ مدد کے حق میں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین والی آیت سانو عمران خان تو پہلے تھی ہوندی ہے. ہم ایاکا نعبدو پہ نستعین پہ ایمان رکھتے. چلیں جلدی جلدی بات کر لوں. آپ کی محبت ہے وگرنہ آج کل تو مولوی دقیقے پورے کرتے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کی محبت میں پڑھے جا رہا ہوں. اگلے پروگراموں تک بھی جانے. کہنے لگے جی یا اللہ مدد کنارے کے بعد شیعوں کے پاس اب کیا ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہنے لگا واقعی. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا اس کا مطلب ہے ہماری پالیسی بڑی کامیاب رہی. میں نے کہا قبلہ پالیسی آپ کی بڑی کامیاب ہے لیکن آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا یہ ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط بنا گئے. شاید میں سمجھا نہیں سکا. کہنے لگا یا اللہ مدد کا نعرہ آپ کے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط کر گئے. میں نے کہا کہنے لگا وہ کیسے. میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. پتہ نہیں یار کون کہاں پہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا نام آپ کے پاس بیٹا مجھے موقع دے. نام آپ کے پاس اور بھی ہے نام آپ کے پاس اور بھی ہے لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ کا ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے آپ مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ. کیا کہنے. مہربانی سر روک رہا ہوں. اگر بس بات ختم ہو گئی. اگر دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کبار کی عزت کی جائے تو عزت کرو ساری جانتے نہ کھاؤ. اور میں دلیل دے رہا ہوں کہ شیعوں جتنی عزت کس نے کرنی ہے. ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. مجھے موقع دیں تو آپ بے شمار آنکھ نالے آلے کہ میری اپیل ہے. حالات واقعی نازک ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو اپنی صفوں کے فاصلے ختم کرنا پڑیں گے.
صرف پنڈال میں لعنتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا. یہ قوموں پہ کبھی کبھی وقت آتا ہے، پھر جو قومیں امتحان کلیئر کر جائیں ان کی نسلیں مطمئن رہتی. یہ وقت ایسا آ گیا ہے، یہاں تک دلائل کی بات ہے، آپ کے مذہب میں دلائل کی کمی ہے ہی نہیں. اگر یہ دلیلوں کا جواب دلیلوں سے دے سکتے ہوتے تو یہ بلوں کے سہارے کیوں لیتے؟ پھر دلائل سے بات کرتے. اور اگر میرا مجمع اجازت دے، وقت تمام ہو گیا، تو میں ان اسلامی دانشوروں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ روز روز آپ سے معاملات کور نہیں ہونے، ایک ہی دفعہ بزرگوں کی ہمیں فہرست بنا کے دے دو. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پچھلے بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ مہربانی سر، میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کر رہا ہوں. اپیل بالکل فضائل کے آخری فقرے کہہ رہا ہوں. علماء دین سے اسلام آباد میں یا لاہور میں اپنے سارے قبلے کعبے اکٹھے کر کے ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست بنا کے دے دو کہ جی شیعوں نے ان کی عزت کرنی ہے، ہم کوشش کریں گے. کوئی بات نہیں، جس انداز میں آپ سن رہے ہیں کمال سن رہے ہیں. میں نے کیا کہا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ جناب کا دل ہم نہ دکھائیں، لیکن ہم یہ بسم اللہ تشریف لائیں. مہربانی بیٹا آپ جی ہیں. اللہم صلی اللہ. آ جائیں جلدی ہیں. بیٹھ جائیں تشریف رکھ لیں. جی بسم اللہ. یہ سوزیاں نال پڑھ دیو نا، ماشاءاللہ. لو جی تہاڈی بھی تسلی ہو گئی. کو سریلا بندہ بھی آ گیا. فر گھنٹہ ہو گیا ہے، مجھے یہ میرے بھائی برداشت کر رہے ہیں. آپ جی، لیکن اس بات پہ کیا کہنے، جیڑا بندہ جدوں جاگدا ہے ادوں ہی آندا نعرہ حیدر. مہربانی سے آپ جیو یار، مجھے بس ایک آدھا لفظ کہہ لینے دیں. اور جس کی عزت کروانا چاہتے ہو نا، اس کی آپ بیٹھ جائیں، دروازہ بند کریں. ہوں جس پڑھنا ہے انہاں دے بعد پڑھنا، پکی کنڈی لاؤ، بلند لہجے یا حسین، لبیک یا حسین، مہربانی. میں نے یہی فقرہ مجھے مکمل کرنے دے، ممبر میں بھائی کو دے رہا ہوں. اور یار ایک دفعہ فہرست دے دو ہمیں. اللہ کرے اس باریکی کا آپ لطف لے جائیں. ہم تیرے بزرگوں کی عزت کرنے کا موڈ بناتے ہیں اور آپ آگے سے بندہ بدل لیتے ہیں. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے یا کون نہیں سمجھ. مہربانی صاحب، بہت شکریہ. وہ خدا جانتے ہیں، یہ آگے سے بندہ بدل لیتے. ہم شیعہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہو نا، اس کی عزت کرنی چاہیے. ہم عزت کرنے لگے ہی تھے، انہوں نے یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ بندہ بدل لیتے. کراچی میں کیا ہوا 2 سال پہلے؟ انہوں نے یزید کی حمایت میں جلوس. اچھا یہ بات بھی میں واضح کروں، ادھوری بات اچھی نہیں ہوتی. یہ جو سینٹ میں صحابہ کرام کے بل شل پاس کرواتے پھر رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی حسین کے نانے کو یا رسول اللہ
میری اہل سنت بھائیوں سے اپیل ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ کے 12 میلاد کے جلوس کو جائز نہیں سمجھتا، نہیں تو ان سے فتوے مانگو کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ ان کی ڈبل موت ہو جاتی ہے، ایک جشن حسین کے نانے کا ہوتا ہے، دوسرا تاریخ 12 ہوتی ہے۔ یہ 12 اور 14 کے منکر ہیں، اور میری ان قبلے کعبوں سے اپیل ہے، چالاکیاں جتنی مرضی کر لو، اس ملک کے بانی محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ۔ شیعہ، مہربانی بھائی، شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے، ملک بنانے والا محمد علی قائد اعظم کے ساتھ جو میدان سیاست کے خارزاروں میں اتری، قائد کی ہمشیرہ بہن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ، محمد علی فاطمہ، اور سینٹ میں بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے والوں، پاکستان بنانے والے یہی نام تھے۔ ان ناموں میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ میری تائید کرو بیٹا، میری تائید فرما۔ اور صرف قائد اعظم کا نام ہی محمد علی نہیں تھا، قائد اعظم کا عقیدہ، وہ شیعہ تھے، وہ اثنا عشری تھے، نکاح امام جعفر کی فقہ پہ ہوا۔ لاہور کے عجائب گھر میں نہیں جا سکتے، گوگل پہ ریسرچ کرو۔ قائد اعظم کا جب جنازہ اٹھا تھا، جنازے والی چارپائی کے ساتھ علم ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار۔ قائد کا نکاح بھی فقہ جعفریہ پہ ہوا، جنازہ بھی مولا کے علم کے سائے تلے نکلا۔ اور جب ہندوؤں نے انگریزوں نے سازش کی کہ تحریک زوروں پہ ہے، محمد علی کو، جناح کو، مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دے دو، خزانہ خالی رکھو، پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتا، یہ ملک کیسے چلائے گا؟ 1947 میں ملک آپ کا بن گیا، خزانہ بابا جی خالی تھا۔ 1947 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے قدموں میں سو رہا ہے۔ میری تائید کریں گے آپ شیعہ؟ وہ کون تھا؟ نہیں، میری جان مجھے موقع دے، مجھے موقع دے، مجھے موقع دے۔ وہ کون تھا؟ وہ پیسے دینے والا، وہ خزانہ بھرنے والا کون تھا؟ وہ راجہ محمود آباد تھا، وہ حسینی تھا، وہ اثنا عشری تھا، وہ شیعہ تھا، وہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا۔ تیرے بھی کیا کہنے، ملک بنانے والا بھی شیعہ ہو، خزانے بھرنے والے بھی شیعہ ہو، فاطمہ جناح بھی شیعہ ہو، اور پھر تو کہتے اس ملک میں شیعوں کا کیا ہے؟ ہم نے ان کو جینے نہیں دینا۔ اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا، پھر مولوی لے لے، اگر 14 کے صدقے بلند لہجے میں بولے، بلند لہجے میں بولے۔ مہربانی سر۔
مہربانی وہ ضد ہم سے کرو، تو ہماری دشمنی میں تو نے درود والا قبیلہ بھی ہمیں دے دیے، تیری سوداگری کے کیا کہنے، تیری تجارت کے کیا کہنے، پھر بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ درود والے مسلمانوں کو سمجھ آ جاتے تو بیٹیاں علی کی بازاروں میں کیوں آتی؟ آباد رہو۔ دن کیونکہ اولاد زہرا کے دکھوں کے، وگرنہ میں فضائل ہی میں مجلس چھوڑ دیتا، وقت اتنا زیادہ ہو گئے۔ یہ معجزہ ہے سیدوں کے دکھوں کا کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ دانت کھلی اٹھتے وہی ماتم کرنے لگ جاتے۔ سیدوں آپ کا مہمان، کبھی ذہن میں نہ رکھا کرو ذاکر مولوی اپنی مجلس کو کامیاب کرنے کے لیے سب کہتے، ذاکر مولوی کا اولاد زہرا کے دکھوں میں صرف بیان کرنے کی حد تک، خیرات آنسوؤں کی آپ نے مانگنی۔ تمہارے چوتھے امام کا فرمان سنا رہا، امام فرماتے ہمارے غم میں یوں رویا کرو جیسے شام قریبہ میرے پردادار رو رہے تھے۔ آباد رہو، بی بی تیرا ہائے کہنا قبول کر لے، اولاد زہرا تیرا قرلانہ قبول کر لے۔ یہ جو گریہ کی آوازیں بلند کرتے ہو نا، ڈائریکٹ آپ دعا لیتے ہیں فرزند سیدہ سے، تمہارے چھٹے وارث، تمہارے چھٹے امام اپنا دایاں رخسار مٹی پہ رکھ کے اللہ سے کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ آپ جئیں بی بی یہ اٹھتی بھی آوازیں قبول کر لیں۔ دو فکر میں کہہ رہا ہوں، علی کی بیٹیاں کو جاؤ جس کے لہجے کو باپ علی جیسا ترستا تھا، بہت بڑی گیدرنگ ہے، عزاداروں کا بہت بڑا اجتماع ہے، پردے میں کہیں اگر میری بیٹیاں بہنیں، میں ان کے لیے بھی مانگ رہا ہوں اور آپ سب عزاداروں کے لیے مانگ رہا ہوں، اللہ اس وقت تک ہم میں سے کسی کو موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کی چوکھٹ پہ سلام نہ ہو جائے۔ آمین کہا کرو، آپ نے توجہ نہیں کی، میں اتنی بڑی دعا مانگ رہا ہوں، اور زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں بلاوے سے، آپ امنگ پیدا کریں۔ اور ایک بات، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، کربلا مالک آپ کو لے جا، مشہد آپ کو لے جا، سامرہ بغداد اللہ آپ کو لے جا، اکیلے بھی چلے جاؤ تو خیر ہے، لیکن شام جانے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ مجھے اتنی توفیق دے میں بیٹیاں لے کے شام جاؤں، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس بازار سے گزرنا چاہتا ہوں جو بڑی مشکل سے علی کی بیٹی نے۔ آباد رہو، آباد رہو، روتے بھی رہو، دعائیں بھی اپنی ذہن میں رکھ لو۔ جب آپ جاؤ گے مالک آپ کو لے جاؤ، 9 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں، 36 ملکوں کے، اسلامی ملکوں کے دہشت گردوں نے جنگ لڑی ہے علی کی بیٹی کی قبر سے۔ اور مسلمانوں اور کلمہ محمد کا پڑھنے والوں، ہمیں بتاؤ اولاد محمد کا جرم کیا ہے؟ جب آپ جائیں گے، اب رستے کھلے ہوئے، دماسکس ایئرپورٹ پہ
دمشق کے ایئرپورٹ پہ 4 سال پہلے بی نے کرم کیا، لیکن ہمیں لبنان کے تھرو جانا پڑا۔ اللہ آپ کو بھی لے جا۔ جب اترتے ہو نا دمشق، جنگ کی وجہ سے شام کی پبلک بھی غربت کی لکیروں پہ ہے، حالات ان کے بھی ٹھیک نہیں۔ جب ظاہروں کے جہاز رکتے تو ایک لمبی لائن ہوتی ہے شام کے ٹیکسی ڈرائیوروں کی، ظاہروں کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ظاہروں کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن وہ شام کے ڈرائیور ظاہروں کو پہچان لیتے ہیں، آواز ایک دیتے ہیں، سیدہ زینب۔ اللہ جانے آپ شرما کے رو رہے ہو یار، مالک تجھ پہ وہ وقت آئے اور یہ سیدہ زینب والی آوازیں جا کے سنو۔ ظاہر جب ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہت کم لوگوں نے آپ کو سنا ہے جب بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے اور سیدہ کے روضے کا جب وہ مینار نظر آتا ہے، ظاہروں کو یقین نہیں آتا کہ بی بی میں اس قابل کب سے ہوں، علی کی بیٹی تیری قبر کا سجدہ مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ ظاہروں کا دھیان مینار کی طرف ہوتا ہے، وہاں لیفٹ سائیڈ پہ ایک عربی زبان میں بورڈ لکھا ہے، وہ میں عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ وہ فکر آپ کے لیے جو ظاہر جاتے ہیں نا، فکر پتہ کیا لکھا ہے، تراحب بکم زینب بنت علی۔ ترجمہ یہ ہے، میرے حسین کے شیعو، زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی۔ اللہ مان، شاید میں سمجھا نہیں سکا، زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے، اور مجھے میرے بھائی کا پرسہ دینے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آنے والوں، علی کی بیٹی پردیس میں تمہارا سلام۔ آپ جیے، نصیبوں کے آنسو ہیں، نصیبوں کا گریہ ہے۔ آخری میں بات کر رہا ہوں، جب میں 4 سال پہلے گیا، فجر کا ٹائم تھا، سیدہ کی زری تھی، اللہ آپ کے نصیبوں میں بھی ہو جائے۔ جب میں فجر پڑھ کے جی سید بی بی کا سلام کر کے میں سامنے زری پا کے میں پچھلے قدم پیچھے ہٹ رہا تھا، یا کہ مومن نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اب سید ریاض رضوی ہے، میں نے کہا جی، لیکن سید بی بی کی قبر ہے، پھر اللہ جانے نصیب ہونا ہمیں بی بی کی قبر پہ بی بی کا کوئی دکھ سنا دو۔ انکار کون کرتا؟ انکار ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے ابھی پوری طرح ملک نکلا نہیں تھا، ایئرپورٹ بھی تب کھلا نہیں تھا، ظاہر کم تھے، جو جا چکے وہ گواہی دیں گے۔ قبر سیدہ سے باہر حرم کے اندر برآمدے، ہم وہاں پہ بیٹھ گئے، 20 25 30 مومن پاکستانی وہ بھی آ گئے۔ میں نے وہاں پہ یہ فکرہ کہا، میں نے کہا یہ سعودیہ یہ دہشت گردوں کو اسلحہ اس لیے دے رہے کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، جیسے بقیہ والی کا روضہ گرایا تھا ویسے شام والی کا بی بی کا روضہ بھی گرانا ہے۔ میں نے یہ فکرے کہے، ان 25 30 مومنوں میں سے ایک مومن نے اٹھ کے چیخ ماری اور پھر اس کے فکرے نے قیامت اٹھا دی۔ اس نے کہا سید صاحب بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں، اور اس بی بی کے تو 18 اور اس کا تو غازی جیسا